اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ اس وحی شدہ قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں خوف یعنی اندیشہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف معشور ہوں گے کہ اس اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ متقیوں پر پرہیزگار بن جائیں۔ اے رسول، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی خاطر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ ان کا کچھ بھی حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کچھ بھی حساب کتاب ان کے ذمہ ہے، اور اگر آپ نے پھر بھی انہیں دھتکار دیا تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے اپنے خاص احسان سے نوازا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنی رحمت لازم قرار دی ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت و نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودان باطل کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تم دن میں جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھلا یا برا تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر حفاظت یعنی نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں۔ خبردار، فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے رسول، کہیے کہ تمہیں صحرا و سمندر کے اندھیروں سے مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور دل میں کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں ان خطرات سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اے رسول، کہیے اللہ تمہیں ان سے اور ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اور باہم خلط ملط کر کے ٹکرا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت و سختی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پھیر کر اپنی آیات یعنی دلیلوں اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔